السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرے دوسرے یوٹیوب کے ویڈیو میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے روٹین کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں کچھ ایسے ٹاسک ہے جس نے میری لائف بالکل چینج کر دی ہے۔ اس میں پازیٹیو چینجز آئے ہیں۔ اس روٹین سے پہلے مجھے دعاؤں پہ بالکل یقین نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو اتنا بلیسڈ نہیں سمجھتا تھا، کمپلین بہت زیادہ کرتا تھا۔ میں اکثر سٹریسڈ رہتا تھا، پریشان ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ مجھے غصہ بہت جلدی آتا تھا۔ میرا ویٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ تھا، اوور ویٹ تھا۔ میں بہت لیزی تھا اور بہت جلدی چھوٹے چھوٹے کاموں کے بعد بھی میں تھک جاتا تھا۔ میری لائف کا کوئی گول نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری لائف کہاں جا رہی ہے، مجھے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ تو جو ہی میں نے یہ روٹین اپلائی کیا اپنی لائف میں، تو میری لائف میں اسی وقت ہی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ تو اس روٹین کو میں نے نام دیا ہے آئیڈیل مارننگ روٹین۔ تو میرا یہ جو روٹین ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے صبح 5 بجے۔ تو صبح 5 بجے میں اٹھتا ہوں اور سب سے پہلا جو ٹاسک میں کرتا ہوں وہ ہے نماز۔ تو میں نماز پڑھتا ہوں، صبح کی نماز۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیا دن دیا اور مجھے بہت سارے اس دن میں میری زندگی میں بہت سارے بلیسنگز دیے، نعمتیں دی۔ تو ان نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں دعائیں کرتا ہوں، پہلے تو اپنے پیرنٹس کے لیے، پھر گھر والوں کے لیے، ریلیٹیوز کے لیے، اس کے بعد دوستوں کے لیے، پھر میں اپنے آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ دعاؤں کے بعد میں کچھ ٹائم کے لیے قرآن مجید کے کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اور یہ جو ٹاسک ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے 5:20 پر۔ تو 5:20 پر جو دوسرا میرا ٹاسک سٹارٹ ہوتا ہے مارننگ کا، وہ ہے میڈیٹیشن۔ تو میں تقریباً 20 منٹ کے لیے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھتا ہوں، جہاں پر کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک بالکل کمفرٹیبل پلیس پر میں بیٹھتا ہوں اور وہاں پر میں اپنے بریتھنگ پر میں فوکس کرتا ہوں۔ تو اس میڈیٹیشن کی مدد سے میری کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے، فوکس بڑھ گئی ہے، اور میں زیادہ تر مائنڈ فل رہتا ہوں۔ میں فیوچر کے بارے میں سوچ کر پریشان نہیں ہوتا اور پاسٹ کے بارے میں سوچ کر ریگریٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میڈیٹیشن ہے یہ 20 منٹ کا ہوتا ہے، اور 20 منٹ کے بعد اگلا ٹاسک سٹارٹ ہوتا ہے 5:40 پر، اور یہ جو ٹاسک ہوتا ہے جس سے میں فریش ہو جاتا ہوں اور میرا ویٹ بھی کم ہو رہا ہے، اور یہ ہے ایکسرسائز۔ تو ورزش میں کرتا ہوں۔ ایکسرسائز کے لیے میں کسی مہنگے ایکسپینسو ایکوپمنٹس کا استعمال نہیں کرتا، میں کسی جم میں بھی نہیں جاتا۔ میں یہ کرتا ہوں ایکسرسائز اپنے کمرے میں، روم میں۔ تو میں تھوڑی سی اسٹریچنگ کرتا ہوں، پلینکس کرتا ہوں، پش اپس کرتا ہوں، یا میں ایکسرسائز کرنے کے لیے باہر جاتا ہوں نیچر میں۔ تو وہاں پر میں جاگنگ کرتا ہوں، رن کرتا ہوں کچھ ٹائم کے لیے۔ آدھے گھنٹے کا جو ایکسرسائز ہوتا ہے اس میں نیچر میں چلا جاتا ہوں، اور یہ جو ٹاسک ہے اگر میں باہر جا کر کروں تو یہ جو میڈیٹیشن ہے یہ اس ایکسرسائز کے بعد آتا ہے۔ تو ایکسرسائز کے لیے میں واک کر کے، رن کر کے دریا کے کنارے جاتا ہوں، اور اس جگہ پر بالکل پرسکون ہوتا ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، کوئی شور نہیں ہوتا۔ آپ کو پانی کی آواز سنائی دیتی ہے یا پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو وہاں پر بیٹھ کر میں میڈیٹیشن کرتا ہوں۔ اس وقت فوکس کرنا، کنسنٹریشن کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ایکسرسائز آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اور 6:10 پر یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں باہر اگر گیا ہوا ہوں تو گھر میں واپس پہنچ جاتا ہوں۔ پھر اگلا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہوتا ہے جو کہ ہے شاور کا۔ تو میں 10 منٹ کا شاور لیتا ہوں، اور شاور کے لیے میں
بہت زیادہ گرم پانی اور بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یوز نہیں کرتا، نیم گرم پانی ہوتا ہے، اور اس شاور کی وجہ سے میں فریش ہو جاتا ہوں، پسینے جو آج آ رہے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ 10 منٹ کے شاور کے بعد اگلا جو ٹاسک ہوتا ہے 6:20 پر سٹارٹ ہوتا ہے جرنلنگ کا۔ تو جرنلنگ میں میں روزانہ ایک کاپی پر یا ایک نوٹ بک پر اپنے ڈیلی کے یا ویکلی گولز لکھتا ہوں۔ اب یہ جو گولز لکھتے جب میں یہ گولز لکھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے، یہ میرے ذہن میں رہتا ہے کہ کون سے ٹاسک میں نے کمپلیٹ کرنے ہیں، کون سے ٹاسک امپورٹنٹ ہیں، اور کون سے ٹاسک مجھے اس ویک میں یا اس دن میں ختم کرنے ہیں، لازمی ختم کرنے ہیں۔ تو جرنلنگ میں یہ چیزیں لکھتا ہوں۔ کبھی کبھار جرنلنگ میں اپنے بلیسنگز کو بھی لکھتا ہوں، جس سے بلیسنگ کو لکھنے سے کمپلین جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہم کمپلین کم کرتے ہیں۔ تو جرنلنگ تقریباً 30 منٹ کا ہوتا ہے، اور 6:50 پر یہ جرنلنگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگلا ٹاسک جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 6:50 پر۔ اس 40 منٹ کے ٹائم میں ایک کتاب سلیکٹ کرتا ہوں اور وہ کتاب میں پڑھتا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے وہ میں بہت کیئرفلی سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ، کوئی ناول ٹائپ کا جو کتاب ہے، نان فکشن ہے، وہ میں نہیں پڑھتا، فکشن کتابیں میں نہیں پڑھتا، بلکہ میں سیلف ہیلپ کی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میری جو مارننگ روٹین ابھی چل رہی ہے وہ انہی کتابوں کی وجہ سے ہے۔ میں نے پرفیکٹ یا آئیڈیل مارننگ روٹین کے بارے میں انہی کتابوں سے سیکھا ہے۔ تو میں تقریباً 40 منٹ کے لیے بک ریڈنگ کرتا ہوں، اور جو کچھ سیکھتا ہوں وہ اپنے اندر، اپنے مائنڈ میں جذب کرتا ہوں۔ پھر ریڈنگ کے بعد 7:40 پر میں بریک فاسٹ کے لیے ریڈی ہوتا ہوں، بریک فاسٹ کرتا ہوں، اور یہ جو بریک فاسٹ ہے یہ ہیلدی بریک فاسٹ میں سلیکٹ کرتا ہوں، اس میں کوئی جنک فوڈ نہیں ہوتا۔ تو اس میں یا تو انڈا پراٹھا، اس کے ساتھ گرین ٹی استعمال کرتا ہوں، یا بریڈ انڈا، اس کے ساتھ میں کوئی جوس پیتا ہوں۔ اب بریک فاسٹ کے بعد تقریباً 8 بجے میرے ٹاسک کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور میں جاب پر جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہوں۔ تو یہ جو کچھ ٹاسک ہیں انہوں نے میری زندگی بالکل تبدیل کر دی ہے۔ میں اب دعاؤں پر یقین کرنے لگا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیسڈ سمجھتا ہوں۔ میری زندگی میں جو سٹریس ہے، پریشانیاں ہیں، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھار سٹریسڈ فیل ہوتا ہے، لیکن میں اس کو اچھے سے کنٹرول کرتا ہوں، ڈیل کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ ابھی مجھے غصہ یا تو بہت زیادہ کم آتا ہے، یا غصہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول میں کرتا ہوں۔ میرا ویٹ کم ہو رہا ہے، میں اتنی جلدی کام کرنے کے بعد تھکتا نہیں ہوں، میں بہت دیر تک کام کر سکتا ہوں۔ میری کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے، فوکس بڑھ گئی ہے، میں پاسٹ کے بارے میں نہیں سوچتا اور نہ فیوچر کے بارے میں پریشان رہتا ہوں، بلکہ میں پریزنٹ مومنٹ میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ گول سیٹ کیے ہیں، اب مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں، تبدیلیاں ہیں میری زندگی میں آئی ہیں اس مارننگ روٹین کی وجہ سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس مارننگ روٹین کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، اور آپ کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔